سعودی وزیر خارجہ وفد کے ہمراہ کل پاکستان آئیں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے وفد میں سعودی وزیر پانی و زراعت، وزیر صنعت اور معدنی وسائل شامل ہوں گے۔ 2 روزہ دورے میں سعودی وفد کی صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور ہم منصب وزراء سے ملاقات ہوگی۔ وفد کی SIFC کی ایپکس کمیٹی سے بھی ملاقاتیں متوقع۔ بلاول بھٹو کی سیاسی جماعتوں کو میثاق مفاہمت کی دعوت۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے جلسے سے خطاب میں کہا دھرنا نہ کھیلیں، آئیں بیٹھ کر بات کریں، ہوش کے ناخن لیں، دائرے میں رہ کر سیاست کریں۔ ایران نے اسرائیل سے اپنا بدلہ لے لیا۔ آپریشن سچا وعدہ میں اسرائیل پر میزائلوں کی برسات، چند منٹ پہ سینکڑوں ڈرون اور میزائل داغے، درجنوں میزائل اسرائیلی آئرن ڈوم کو چکما دے کر نشانے پر جا لگے۔ حوثیوں اور حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے، ایرانی حملے 5 گھنٹے جاری رہے۔ اسرائیل کے کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل میں 50% اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بھی فوجی اڈے کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ اور غزہ میں جلد امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کشیدگی کم ہونے سے خطے میں استحکام آئے گا۔ ایرانی حملے کے بعد G7 ملکوں کو ہوش آ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 ملکوں کا ہنگامی ورچوئل اجلاس بلایا۔ فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی اپیل پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس چند گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ میرے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے۔ اگر ہم آگے لڑتے رہے، ہمیشہ لڑتے رہے، تو پھر عوام پستی ہے۔ تو میں ہمیشہ ہر کام اس سوچ پات کرتا ہوں کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو، اس دھرتی کو نقصان نہ ہو، عوام کو نقصان نہ ہو۔ پاکستان کے مقدر میں ہمیشہ غریب رہنا نہیں لکھا، ملک ضرور ترقی کرے گا۔ صدر آصف زرداری کا جلسے سے خطاب، کہا ہم ہمیشہ لڑتے رہے تو عوام پستے رہیں گے۔ ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا ہوں تاکہ پاکستان اور عوام کو نقصان نہ ہو۔ ہمیشہ عوام کے نقصان میں ہی ملک کا نقصان دیکھا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سیاستدان سیکھیں، ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آخرت میں ذوالفقار بھٹو سے ملاقات ہوگی تو وہ مجھے شاباش دیں گے کہ تم نے بدلہ لے لیا۔ میں نے عوام اور کارکنوں کی طاقت سے جیلیں کاٹی اور عوام کی طاقت سے ہی دوبارہ صدر بنا ہوں۔ اسرائیل کا ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایرانی حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا رد عمل، کہا اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں آپریشن جائز تھا۔ صہیونی حکومت یا اتحادیوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو سخت جواب ملے گا۔ ایرانی صدر کی جانب سے پاسداران انقلاب گارڈز کی تعریف۔ ایرانی آرمی چیف کہتے ہیں آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ سوئس سفارت خانے کے ذریعے امریکہ کو پیغام دیا، اگر امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو اس کے اڈے سلامت نہیں رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فریقین کو کسی کارروائی سے گریز اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ ساتھ نہیں دے گا، صدر جو بائیڈن نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا۔ ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں اسرائیل کی معاونت بھی نہیں کی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل پر ایران کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تناؤ میں اضافہ نہیں چاہتے، اسرائیل کے دفاع کے لیے مشاورت جاری رکھیں گے۔ ایرانی حملے کے بعد امریکی وزیر دفاع نے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کہا کہ اسرائیل ایران پر کسی بھی جوابی کارروائی سے پہلے ہمیں بتائے۔ ایرانی حملے کے بعد تہران سمیت کئی شہروں میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی پرچم اٹھائے نوجوانوں کا سڑکوں پر گشت، فلسطین کی آزادی کے لیے نعرے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی رات گئے ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی پہنچے۔ پاکستان کا مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے فریقین تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کم کرنے کی طرف بڑھیں۔
پاکستان کئی ماہ سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتا رہا ہے۔ پاکستان نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے بعد کشیدگی بڑھانے کا اشارہ دیا تھا۔ اب صورتحال مستحکم کرنے اور امن کی بحالی کے لیے اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ ہم فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انتہائی تحمل سے کام لیں اور کشیدگی کو کم کرنے کی جانب بڑھیں۔ سعودی عرب کی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے صورتحال مزید خراب ہوئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ فریقین تحمل سے کام لیں اور لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں۔ چین نے غزہ کو موجودہ تنازع کی وجہ قرار دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو صرف دو فریق ہوں گے، روس، چین، ایران، یمن، شمالی کوریا ایک طرف ہوں گے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے دفاع کا حق استعمال کیا، اس سے مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا خطے میں اسرائیلی تسلط کو ختم کرنا ہوگا۔ اسرائیل جب چاہتا ہے کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتا ہے، مغربی ممالک اسرائیلی حملوں کی مذمت تک نہیں کرتے۔ 16 اپریل کو سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے سعودی وفد کی پاکستان آمد متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے وفد پاکستان میں سعودی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے میں سعودی قیادت نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی تھی۔ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نیا ناظم آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے گھر کو نقصان پہنچا۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث حادثات، سپر ہائی وے جوکیو موڑ پر 2 مسافر بسوں میں ٹکر، 2 بچیوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ بلدیہ اسپارکو روڈ پر موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 10 سال کی بچی جاں بحق۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شارع فیصل کا دورہ، نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں ایک اور مغربی سسٹم 17 اپریل کو انٹری دے گا۔ موسلادھار بارش کے باعث پسنی میں آبادیاں زیر آب، گھر کی چھت اور سکول کی دیوار گر گئی۔ پسنی میں 89 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ہرنئی اور گردونواہ میں بارش، ندی میں توغیانی سے ہرنئی کوئٹہ روڈ پر ٹریفک معطل۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ سرگودھا، ساہیوال، وہاڑی میں بارش، کئی فیڈر ٹرپ کر گئے۔ PDMA نے شہریوں کو بارش کے دوران درختوں کے نیچے بیٹھنے سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی۔ لوہے کی چیزوں، گاڑیوں، کھمبوں سے بھی دور رہنے کی ہدایت۔ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، 70% پاکستان کے عوام مظاہرات میں نکل آئے تو یہ ملک کی خیر کی بات نہیں ہوگی۔ انتخابی نتائج کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا بنیر میں شمولیتی پروگرام سے خطاب، کہا ملک کے 70% عوام مزاحمت پر نکل آئے تو خیر نہیں ہوگی۔ عدلیہ سے اپیل ہے رواں ماہی باری PTI کے تمام مقدمات ختم کر کے انہیں رہا کر دیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکمران ریت کے پہاڑ پر ہیں، ہماری تحریک انہیں پاش پاش کر دے گی۔ آنے والا وقت PTI کا ہے۔ دنیا جانتی تھی ذوالفقار بھٹو بے قصور ہیں، فیصلے نے اس پر مہر لگا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کے 70% علاقے میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آئندہ الیکشن میں پورے ملک سے جیت کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جلسے سے قائم علی شاہ سمیت دیگر PP قائدین نے بھی خطاب کیا۔ پنیر آپریشن میں شہید لانس حوالدار مدثر محمود اور حسیب جاوید آبائی علاقوں میں سپرد خاک، پاک فوج کے افسران اور جوان، شہید کے رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی شرکت۔ ISPR کے مطابق شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ مسلح افواج قوم کے شانہ بشانہ ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گی۔
نوشکی میں قتل کیے گئے 9 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا. 5 افراد کی میتیں منڈی بہاؤدین میں ورثہ کے حوالے کی گئیں جہاں ان کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی. واسق فاروق کی نماز جنازہ وزیرآباد کے گاؤں چوڑا میں ادا کی گئی. گوجرانوالہ کے رہائشی رانا شاہزیب کی نماز جنازہ کلا دیدار سنگھ اور مقتول جاوید شہزاد کی نماز جنازہ گاؤں مدو خلیل میں ادا کی گئی. لاہور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عامر تانبا شدید زخمی. پولیس کا کہنا ہے عامر تانبا نے 2013 میں جیل میں بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ کو قتل کیا تھا. عامر تانبا پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ بھائی جنید سرفراز کی مدیت نے درج کر لیا. کی نماز کے بعد دروازہ ہمارا بند ہونے والا تھا, اس نے دھکا دیا, اندر داخل ہوا ہے تو اس نے پسٹل اسٹار کر دی. پسٹل دیکھ کے ڈر کے مارے خاموش ہو گئے, کچھ بھی نہیں کر پائے. مجھ سے بھی موبائل لیا, ایک بندے سے پیسے لیے اور ایک بندے سے موبائل اور 2 پیسے بھی لیے. کراچی میں مسجدیں بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہ رہیں. کریم آباد میں ڈاکوؤں کی مسجد میں واردات, اسلحے کے زور پر 3 نمازیوں سے لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے. کراچی پولیس نے کم سن بچوں کے اغوا میں ملوث ملزم عمران نواب الدین کو گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے ملزم نے گزشتہ روز عوامی کالونی سے بچی کو اغوا کیا تھا. بچی کو بازیاب کرایا تو ملزم فرار ہو گیا تھا. ملزم نے 2008 میں زمان ٹاؤن سے بچوں کو اغوا کیا تھا. چونیا میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے لڑکی نے باپ پر زیادتی کا الزام لگایا. تفتیش شروع کر دی. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں چاقو زنی کی واردات, پاکستانی نوجوان سمیت 7 افراد قتل. آسٹریلیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے حملے میں جاں بحق پاکستانی نوجوان کے لواحقین سے رابطے میں ہے. میت پاکستان پہنچانے کے انتظامات کر رہے ہیں. حملے میں زخمی ایک پاکستانی اسپتال میں زیر علاج ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سکھ برادری کو بیساکھی کی مبارکباد. آصف زرداری نے کہا پاکستان اقلیتوں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان مختلف عقائد اور ثقافتوں کا خوبصورت امتزاج ہے. ممبئی میں بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ. بھارتی میڈیا کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان صبح 5 بجے فائرنگ کر کے فرار ہوئے. ایک گولی گھر کی پہلی منزل پر لگی جس میں سلمان خان رہتے ہیں. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم T20 سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی. 18 اپریل سے 5 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی. کیوی کوچ گیری اسٹیڈ کہتے ہیں پاکستان کی ٹیم ہمیشہ خطرناک رہی ہے. ہوم گراؤنڈ پر ہرانا چیلنج ہوگا. ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم کی وائٹ بال سیریز کے لیے پاکستان آمد. 3 ون ڈے 18 سے 23 اپریل اور 5 T20 مقابلے 26 اپریل سے 3 مئی تک کراچی میں کھیلے جائیں گے. اے اسپورٹس پر سیریز کے میچز براہ راست دکھائے جائیں گے. اسٹیفنوس ایسٹیپاس نے مونٹی کارلو ٹائٹل اپنے نام کر لیا. میگا ایونٹ کے فائنل میں ناروے کے ٹینس اسٹار کیسپر روڈ کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی. یونانی ٹینس پلیئر نے لگاتار تیسرا ٹورنامنٹ جیت کر ہیٹ ٹرک بھی مکمل کر لی. سیمی فائنل میں سیسیپاس نے ورلڈ نمبر 2 یانگ سنر کو شکست دی تھی. اور انگلش پریمیئر لیگ میں مانچسٹر سٹی کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک. لوٹن ٹاؤن کو 5-1 سے ہرا دیا. نیو کیسل یونائیٹڈ نے ٹاٹنہم ہاٹسپر کو 4-0 سے شکست دی.